کل باپ کے بارے میں بتایا تھا، اکثر ماں کے بارے میں بتاتا ہوں کہ عام طور پر یہ سلوگن آپ نے سنا ہوگا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. جی، یہ جملہ آپ نے سنا، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر بولے تو آدمی خالی اس کے پاما پڑھ لیتے ہیں ماں کو، وہ تاج ختم، ماں کے قدر، یا نہیں تو لاریاں کے اوپر، اٹواں کے اوپر ماں کی دعا وہ تو لکھ ڈالے تو ہوگا ماں، ختم. اس کے علاوہ اور کوئی ماں سے ہمارا اب رشتہ باقی نہیں. ماں کو کام والی ہمیں سمجھ کو رکھیں. قدم کہاں رہتی سو میرے دوستو؟ نیچے زمین پر رہتی سو. اوپر کا حصہ سب چھوڑ ڈالے جی. ماں کے اوپر ہاں سے لے کو نیچے تک آنا آئے کے بعد جنت رہتی ہے سو. یعنی مطلب ماں کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنو، پہلے اوپر یہاں ہے. ماں کے دل اور دماغ میں چھا جاؤ کہ وہ دل ایسے کام کرو کہ جس سے ماں تمہیں چاہنے لگے. ماں کے ہاتھ بنو جو اٹھا کر تمہارے واسطے دعا کر سکے. ماں کا پیٹ بنو، یعنی ماں کے پیٹ کو ٹھنڈا رکھو، اسے کھلاؤ پلاؤ، اس کی خدمت کرو. اس کا بچپن تک انہیں پالی، بس بڑے ہو تک بھی تمہیں اسے پالے کو رہنا، پکالے کو رہنا کر کو نہیں. اس کی طبیعت کا خیال رکھو، بیماریوں کا خیال رکھو، اس کے دوا دارو کا خیال رکھو جی. اس کے کپڑے لتے کا خیال رکھو. بابا بوڑھے ہو گئے، اب زیادہ محنت نہیں کر سکتے، بچوں ہی کا تو حق ہے جی. آپ کو معلوم ہے کہ 2 ماں اور باپ 10 بچوں کو پالتے ہیں، مگر 10 بچے مل کو 2 بوڑھے ماں باپ کو نہیں پالتے. اماں کہیں کہ تو وہ بیٹے کھنے، اب صبح کہیں اور ایک گھر میں، اور ایک کہیں اور ایک بیٹے کھنے، پھر کہیں بیٹی کیا نہیں. ایسا خالی راؤنڈ اٹھا لے کو سامنے کٹو پھرتے رہنا کو دے. تم نہ بھی ایسا پھرائی کب تو بھی ہو لو جا رہے میرے پاس کہیں کو رہتا ہے، دادا کیا ذرا رہو، نانی کیا ذرا رہو، خالہ کیا ذرا رہو، کب تو بھی بولے آپ کو نہیں کئی کو وہاں جاتا رہے ہمارے گھر نہیں ہے کیا کہ جے قربان کر کو کھاتے ہیں. وہ مسل مشہور ہے کون کی 3 سیبا لائے کہتے ہیں، 3 بچے ایک ماں تھی دیکھو گئے. اب وہ بانٹنا کیسا کرنا اس کے ہاتھ پہلے بول لے کہتے ہیں ماں مجھے سیب پسند نہیں با میں کھاتی نہیں تو میں کھا لیو، حالانکہ میں پسند ہے لیکن صرف بچوں کی خاطر چھوڑ ڈالی ہم نے. تو لہٰذا ماں جو ہے وہ اپنا پیٹ مار کو تمہیں کھلائی. اب تمہارا پیٹ مار کو تمہیں ماں کو کھلاؤ، ماں باپ کو کھلاؤ. آپ کو معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اس کے اندر زمانے کے اندر یا کچھ پچھلے زمانے میں 3 آدمی آتے تھے، بارش کا ٹائم آیا، یہ غار میں چھپ گئے. چھپ جانے کے بعد اوپر سے ہوا کے زور سے چٹانیں کرڑ گئی، آجو باجو کیا ابھی آبادی نہیں، اور چیخے تو اندر پہاڑ کے غار کی وجہ سے کہاں بھی جاتی بھی نہیں آواز. تو سب آدمیاں طے کرے اپنے ایک زندگی کے ایک خاص نیک عمل کو یاد کر کو اللہ کو رب دے کو دعا کرو. 2 جنے الگ کرے، ٹائم نہیں ہے 5 منٹ میں بولا تو ایک آدمی ایک دعا کریا، اے اللہ میں بکریاں چرا کو پالتا تھا، اپنے بیوی بچہ کو بھی ماں باپ کو ان کے دودھ سے. ایک دن جانے میں میرے دور چلے گا، چارہ نہیں ملیا کر کو، واپس آیا تک ماں باپ سو گئے تھے. میں فوراً دودھ نتھر کو لے جا کو کھڑیا. بچے بولے ابا سو گے نا، ہم نے پلا دلو. نہیں آنکھ کھلتے ہی کیا کہیں گے کہ مجھے نہیں کھلا کو، بچہ کھلا لیا نہ کر کو ٹھہرو کیا. میں لے کو دودھ سلانے کھڑیا رہا اور ان کی آنکھیں کھلی نہیں، آخر صبح کو کھلی تب پلایا. اس کے بعد بیوی بچہ کو پلایا. اللہ تجھے یہ عمل میرا پسند آیا تو یہ چٹان ہٹا دل. اللہ آ گیا اور کر کے اتر گئے. تو ماں باپ کے معلوم دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ ان کے وہ تمہاری میری نجات کا ذریعہ ہے. سو انہیں اٹھا کو منہ سے بولے تو وہ ایکسٹرا بونس ہو. تو لہٰذا وہاں خدمت کر لے کا جی. ان کی خدمت کرتے کرتے جب نیچے آتے ہیں پاؤں کے پاس، تب جو ہے وہ تمہارے پاؤں ان کے پاؤں تمہارے لیے جنت بناتی. نہیں تو دھڑ کر لات مار کو جہنم جانے کا ذریعہ بھی بن جاتی. وہ پاؤں ماں باپ کا دل دکھا کو یاد رکھو. ماں باپ کی بد دعا یا دعا ان دونوں اور قبولیت، یعنی عرش کے درمیان قبولیت کے درمیان کوئی پرداش نہیں کرتے. ادھر دعا نکلی ماں باپ قبول، ادھر بد دعا نکلی قبول. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کو کہ بات اپنی اولاد کو گلیاں بد دعا نہ کو دیو، کیونکہ کون بھی ہونا کر کو نہیں دیتا. غصے میں آنکھوں نکالا تو دل سے نہیں دیتے دعا کو، بد دعا کون بھی ہے.
مگر وہ قبولیت کی گھڑی رہتی ہے، قبول ہو جاتی ہے، بچہ ویسا ہو جاتا ہے تمہاری بد دعا سے، اور پھر تمہیں پچھتا رہتی ہیں۔ ماں کو غنیمت سمجھو، ماں جیسی دنیا میں چیز اس کون سی بھی نہیں نعمت، اللہ کے آخرت کی نعمتوں کو چھوڑے تو دنیاوی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ماں ہے۔ ماں جو بغیر غرض کے تمہارے واسطے دعا کرتی ہے، تمہارے واسطے رات جاگتی ہے، تمہارے واسطے تڑپتی ہے۔